اب اسلام کے مطابق علی نے اسود کو سزا دی۔ چوری کی سزا کیا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ نہیں، ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، ہاتھ کو نہیں کاٹا جاتا۔ اسلام کے اندر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، انگلیوں کا کاٹنا ہے۔ ہاتھ کو اس لیے نہیں کاٹا جاتا کہ سجدے کے وقت 7 اعضاء کا زمین پر ہونا واجب ہے، اور اگر آپ ایک ہاتھ کاٹ دیں گے تو پھر 6 اعضاء لگیں گے، یہ ہتھیلی نہیں ہوگی۔ اسلام ایسا کوئی نظام مرتب نہیں کرتا کہ اس کے بعد انسان اپنے واجبات ادا نہ کر سکے۔ دیکھیں، چور ہے، مان لیا چور ہے، معافی مانگ لی، ہو سکتا ہے توبہ طائب ہو کے اللہ کی عبادت شروع کر دے۔ اب اسلام نے تو اس کو ان عبادات کے انجام سے جو سب سے اہم فریضہ ہے بالکل ہی فارغ کر دیا۔ بات کریے تو کیا ہوا؟ اس کی اسلامی سزا، اس کی انگلیوں کو 5 انگلیاں اس کی کاٹ دی گئی۔ اچھا، اب وہی اسود مسجد کی طرف جا رہا ہے، کس طرح جانا چاہیے؟ دیکھیں، صرف انگلیاں نہیں کاٹی، تاریخ کہتی ہے کہ اس کی انگلیاں بھی کاٹی، اس کو فرسٹ ایڈ بھی دی بیت المال میں سے، اس کی پٹی بھی کی گئی۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ بس انگلیاں کاٹ دو اس کے بعد چھوڑ دو اس کو، نہیں نہیں نہیں، اس کا میڈیکل بھی کیا گیا، اس کی پٹی بھی ہوئی، اور وہ ہاتھ پر پٹی کروا کر اب بازاروں میں گھوم رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو کس طرح جانا چاہیے؟ رنجیدہ یا خوش؟ میرے جیسا ہو تو شاید روتا ہوا جائے، نہیں، اسود خوشی سے جا رہا ہے اور اعلان کرتا جا رہا ہے، کون ہے ایسا امام جو آپ کو گناہوں سے پاک کر کے جنت کی بشارت دے دے؟ کون ہے؟ اب اگر یہ واقعات کسی کو سنائے جاتے، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ خاتون آئی، ایک عورت آئی دربار میں، اس نے بھی آ کر ایک ہی سوال کیا کہ مولا مجھے پاک کر دے، برقعے میں، بالکل اسلامی حجاب کے اندر دربار میں حاضر ہوئی ہے مولا کے، اور اس نے کیا جملہ کہا ہے؟ مولا مجھے پاک کر دے، یہ جملہ ہے اس کا۔ مولا نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا، ارشاد فرمایا جاؤ 1 سال بعد آنا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ علم امامت ہے، یہ علم امامت ہے۔ نا 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 نا، کسی کو نہیں بتایا کچھ، کسی سے کوئی تذکرہ نہیں، یہ اس کا ذاتی فیل تھا جو بھی تھا۔ 1 سال بعد آنا، کہتے سال گزرا، خاتون آئی واپس، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ، کہتے ہاں کیا لینے آئی ہو؟ کہتی مولا مجھے پاک کر دے۔ کہتے نہیں ابھی نہیں، 2 سال بعد آنا۔ کمال ہے علی کی عدالت ہے، سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ کیا فرماتے ہیں علی؟ 2 سال بعد آنا۔ اچھا، اب دیکھیں، نہ کوئی نام لکھا اس کا، نہ کوئی ایڈریس لکھا، نہ اس کے ساتھ کوئی اس وقت جس طرح پولیس تھی اس کو کوئی بندہ بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ رہتی کہاں پر ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں۔ اچھا، 2 سال گزرے، پھر آئی، مولا مجھے پاک کر دیجیے۔ مولا کہتے نہیں ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے، 1 سال بعد آنا۔ 4تھے سال آئی، پھر بس واقعے کو تمام کرو، کہتے 4تھے سال آئی اور آ کر پھر کہتی ہے، مولا پوچھتے ہیں ہاں، کہتی مولا مجھے پاک کر دے۔ کہتے ٹھیک ہے، کیا کہتی ہے؟ مولا مجھے پاک کر دے۔ جیسے اس نے کہا نا کہ مولا مجھے پاک کر دے، علی نے بانداز نعرہ کہا اللہ اکبر، آج 4 گواہیاں پوری ہو گئی، آج 4 گواہیاں پوری ہو گئی، خاتون کو شریعت کے مطابق سزا دی گئی، بچے کی پرورش کا بندوبست کیا گیا۔ یہ عدالت علی ہے۔ اب جب یہ تذکرے کیے جاتے ہیں تو نوجوان ہمارے بھی، مولا سب کو ہدایت دے، اور ادھر ادھر سے بھی سوال ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ واقعات سناتے ہیں، یہ داستانیں ہیں، سننے میں اچھی لگتی ہیں، یہ پریکٹیکلی ان کا آپ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے، آپ نہیں دے سکتے اس طرح کی کہیں بھی۔ تو یہ جس طرح کی آپ کہانیاں سناتے ہیں سننے میں اچھی لگتی ہیں، لطف آتا ہے، لیکن کس طرح ہو سکتا ہے ایک خاتون کو یا ایک چور کو سزا مل رہی ہے اور وہ بار بار آ رہا ہے؟
دیکھیں میری بات سنیں، نہ مانے تو ہزار دلائل ہیں نہ ماننے کے، لیکن اگر سمجھنا ہے تو چھوٹی سی بات سے سمجھ آ جائے. آج تک بعد از رسول کوئی ایسا بیٹھا ہی نہیں تھا کہ جو انما کی تفسیر بنا ہو. کسی کے پاس اختیار ہی نہیں تھا پاک کرنے والے کا. تو جب وہ آیا تو اس نے کر کے دکھایا، تو تکلیف کیسی ہے، اب رنج کیسا ہے. اگر علی کے بعد اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا تو یقین کریں کہ آج کا نظام کچھ اور ہوتا. آپ ان تکلیفوں اور صعوبتوں میں نہ گزر رہے ہوتے. بس بات کو مکمل کروں، مسائل پڑھنا ہے، حاضری لگوانی ہے، آپ سے دعا لینی ہے. علی نے اس طرح سے نظام حکومت کو چلایا. یہ سختیاں تھی علی کی. اللہ جانے لوگ اسلام کو کیوں بھول گئے. علی وہی کر رہا تھا جو اسلام ڈیمانڈ کرتا تھا، لیکن علی کا اسلام کا رائج کرنا وجہ بنا علی سے دشمنی. اگر علی سے انتقام نہ لے سکے تو امت نے حسن سے انتقام دیا، حسین سے انتقام دیا، اولاد زہرا سے انتقام لیا امت نے. بس تذکرہ جس کا کرنا ہے، ذکر ہوا حسن مجتبیٰ کا، آج انہی کی نشانی کا تذکرہ ہے، انہی کی شہادت کا تذکرہ ہے. جناب قاسم کہتے ہیں کہ جب جناب قاسم رخصت ہونے والے تھے، زہر کا اثر بڑھ چکا تھا اور اب امید کوئی نہ تھی. حسین تشریف فرما ہے بھائی حسن کے پاس. حسن کی حالت یہ ہے، یعنی کہ تاریخ کے جملے ہیں اور مصائب کے جملے ہیں، یہ کوئی نئی جملے نہیں جو آپ سن رہے ہیں. حسن طے کرتے ہیں اور جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں. حسین اس کو تشت میں لیتے ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ جب ایسا ہوا نا کہ تشت میں دیکھا کہ جگر کے ٹکڑے آئے، کہتے بھیا حسین ان کو چھپا دو. حسین کہتے ہیں کیوں بھیا ایسا کیوں؟ کہتا کوئی بہن نہ دیکھ لے، اللہ نہ کرے کہ کوئی بہن ہی میری یہ حالت دیکھے. کہتے ہیں اسی اسنا میں حسن آئے، جناب قاسم آئے، جناب قاسم کو گود اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا. سینے میں درد ہے مولا. تو بی بی فرماتی ہے کہ مولا جب سینے میں تکلیف ہے تو اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ کہتے تو نہیں جانتی، جب قاسم کو سینے سے لگاتا ہوں نا تو کچھ افاقہ محسوس ہوتا. کہتے کہ اس وقت جناب حسن نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو. کچھ تحریر کیا، اس کا تعویذ بنایا اور جناب قاسم کے بازو پر باندھ دیا. وقت گزرتا گیا، وہ دن آیا کہ جب اس تعویذ کی ضرورت پڑی. شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کو بتا رہے ہیں کہ کون کب شہید ہوگا، کس کس کا شہادت میں نام ہے. کہتے کہ قاسم بھی موجود تھا. جناب قاسم کا ابھی تک نام نہ آیا تو پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ چچا کہ شہداء میں میرا نام نہیں ہے، کیا یہ مجھے موقع نہیں ملے گا؟ حسین کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے ایک سوال کا جواب دو، موت کو تم کیسا جانتے ہو؟ کہتا ہے کہ اگر آپ پر نچھاور کرنی ہو تو شہد سے میٹھا، میں شہد سے زیادہ میٹھا تصور کرتا ہوں موت. کہتے کہ بس، کہتے کہ جیسے ہی ترتیب آگے بڑھی ایک جگہ تذکرہ کیا حسین نے کہ یہ بھی شہید ہوگا. قاسم کا بھی پتہ چلا شہید ہوگا. اب جب وہ نام بڑھتے بڑھتے شہزادہ علی اصغر تک آیا نا تو کہتے ہیں کہ قاسم تڑپ کے کہتے ہیں کہ مولا کیا اشکیہ ہمارے خیام میں آ جائے گی؟ کیا خیموں میں آ کے علی اصغر کو قتل کیا جائے گا؟ وہ درجہ شہادت پر. حسین کہتے ہیں نہیں بیٹا، اس طرح سے نہیں. تیرا چچا کا اپنے علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کے جائے گا، اس جرم کی پاداش میں علی اصغر کو شہید کیا جائے گا. اس بات کو طویل نہ کروں، آپ کی زحمتوں کو طویل نہ کروں. کہتے ہیں دن آیا عاشور کا، انصار شہید ہو رہے ہیں. عائزہ کی باری آئی. حسن بار بار، جناب قاسم بار بار جناب حسین کے پاس تشریف لے کے جاتے. مولا مجھے بھی اذن دیجئے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں جنگ کر سکوں. مولا بار بار منع کرتے ہیں کہ قاسم تمہیں کس طرح سے جانا دوں، تمہیں جاتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہوں.
جب حسن کی یاد آتی ہے تو قاسم تجھے دیکھتا ہوں، مجھے تجھ سے حسن کی خوشبو آتی ہے، کس طرح جانے دوں۔ کہتے کہ ایک وقت آیا عزاداروں کہ بی بی خیمے کے اندر موجود ہیں، جناب خیمے میں موجود ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سسکیاں لے رہا ہے، کوئی سسکیاں لے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے در خیمہ تھوڑا سا ہٹا کر دیکھا تو قاسم اپنا چہرہ دونوں ٹانگوں میں چھپا کر رو رہا ہے، گھٹنوں میں چھپا کر رو رہا ہے۔ کہتے ہیں قاسم کو بلایا، بیٹا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ماں حسین سب کو اجازت دے رہے ہیں، چچا سب کو اجازت دے رہے ہیں، میں بار بار تقاضا کر رہا ہوں کہ مولا مجھے بھی اجازت دے دیجئے، حسین مجھے قاسم کو اجازت نہیں دیتے۔ کہتے اچھا تمہیں یاد ہے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا تمہارے بازو پر، کہتے اس کو لے جاؤ حسین کے پاس، دیکھنا اجازت مل جائے گی۔ کہتے ہیں قاسم نے آخری امید کو، اس کو امید سمجھ کر حسین کی درگاہ میں پہنچے، بارگاہ حسین میں پہنچتے کہتے کہ مولا بابا نے ایک تعویذ دیا تھا، میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے سے کھولیں، اس کو پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ تعویذ کو کھولا گیا، حسین نے لفظ بہ لفظ اس تحریر کو پڑھا کہ جس کا پہلا جملہ یہ تھا ماں جائے حسین تجھے حسن کا سلام۔ حسین میں جانتا ہوں کہ تو اس وقت اکیلا ہے، کاش کہ میں زندہ ہوتا تو کربلا میں تیرا ساتھ۔ دیکھو حسین جب ایسا وقت آئے نا اور میں موجود نہ ہوں گا تو اس قاسم کو میری جگہ پر خود سے قربان کرنا۔ کہتے حسین کا خط پڑھنا تھا، حسن کی جناب قاسم کی زیارت کی، گلے سے لگایا۔ کہتے کسی کو اجازت دیتے ہوئے حسین اتنا نہ رویا، کہتے قاسم کو گلے سے لگا کر حسین ایسا رویا کہ غشی طاری ہوئی، حسین بے ہوش ہو گئے۔ کہتے کچھ دیر بعد افاقہ ہوا، کہتے ٹھیک ہے قاسم تجھے اجازت ہے، میرے بھائی کی نشانی اگر اسی طرح سے ہے تو ٹھیک تجھے اجازت ہے۔ کہتے حسن گئے، تیار ہو کر آئے، بیویوں سے الوداع کیا۔ 13 سال کا سن ہے جناب قاسم، کتنا؟ 13 سال۔ کہتے ہیں امو میں تیار ہو کر آگے، اب زرہ پہنانی تھی قاسم۔ اب جو زرہیں پہنائی جاتی تھی نا، ایک زرہ پہنائی گئی، قاسم تو پوری نہ آئی، قاسم چھوٹا زرہ بڑی۔ کہتے ہیں 3 دفعہ ایسے ہوا کہ زرہ پہنائی گئی، ہر زرہ قاسم کو بڑی گئی۔ کہتے ہیں کہ مولا مجھے ایسے ہی میدان میں جانا، مجھے زرہ کی ضرورت نہیں، بس مجھے سوار کرائیں۔ حسین نے سوار کرایا ہے قاسم کو، قاسم بڑا ہے مقتل کی طرف۔ ارزدق نامی پہلوان جس کے 4 بیٹوں کو فرنار کیا، پھر ارزدق کو بھی کیا۔ حمید کہتا ہے کہ میں ٹیلے پر ابن سعد کے ساتھ کھڑا تھا، میں دیکھ رہا کہ یہ ہاشمی نوجوان جہاں جاتا ہے سر ہوا میں اٹھتے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں ابن سعد کہتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں کہ اس میں ہاشمی خون ہے، یہ اس طرح سے قابو نہیں آئے گا، اس کے سامنے سے حملہ نہ کرو، اس کی پشت سے حملہ کرو۔ کہتے ہیں کہ بس یہ بات ہونا تھی کہ کچھ لوگ قاسم کے پیچھے سے حملہ آور ہوئے، ایک گرز لگا قاسم کے سر پر، قاسم بالکل زین سے زمین پر آنے لگے، بس صدا دی کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے چچا ادرکنی میری مدد کو آئے۔ کہتے حسین نے جب یہ آواز سنی نا تو مقتل کی طرف بھاگے۔ اب میں کیا جملہ پڑھوں کہ جب قاسم نے آواز استغاثہ بلند کی تھی نا تب وہ قاسم تھا، اللہ اکبر۔ جب حسین پہنچے تب قاسم نہیں تقسیم ہو چکا تھا، اب قاسم نہیں، اب تقسیم ہو گیا۔ ہاتھ باندھ کر کے سادات کے سامنے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، دیکھیں حسین جب بھی کسی کا لاشا لینے گئے ہیں نا تو لاشا اٹھا کر لائے۔ یہ کربلا کے واقعے کا واحد لاشا ہے کہ جس کو حسین اٹھا کر نہیں چن کر لے کر آئے۔ کہتے صدا دیتے تھے بیٹا قاسم کہاں ہے تم؟ جناب قاسم کے اعضاء بکھرے پڑے، حسین روتے جاتے ہیں، ہائے حسن، او بھیا حسن، یہ وقت دیکھ مجھ غریب حسین پر۔ کہتے ہیں کہ گٹھڑی کو بچھایا، حسین نے قاسم کو چننا شروع کیا۔ علماء کہتے ہیں ایسے جیسے کوئی باغ سے مالی پھولوں کو نہیں چنتا، حسین اس طرح سے قاسم کو چن کر چونتے ہیں کہ
کہتے ہیں کہ جب گٹھڑی تیار ہوگی نا، اللہ جانے حسین کا کس طرح سے ہوا، یہ طاقت کہاں سے آئی حسین کو؟ کہتے ہیں کہ اس گٹھڑی کو پشت پر رکھا، سوار ہوئے، خیمہ کی طرف گئے، بیبیاں انتظار کر رہی ہیں، لاشیں آ رہے ہیں صبح سے، سب کو معلوم ہے کہ جو جا رہا ہے واپس نہ آئے گا، لیکن اطمینان ہے کہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ بیبیاں انتظار کر رہی تھیں کہ قاسم آئے گا، قاسم کا لاشا آئے گا، مل کر بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب گٹھڑی دیکھی نا تو بیبیوں کی صدا بلند ہوئی، یا حسین یہ کیا قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ نظام حسین نے گٹھڑی کو بیبیوں کے سامنے رکھا، کھول کر کہتے ہیں کہ دیکھ لو، ارے ڈھونڈ لو قاسم کی بازوؤں کو، قاسم کی ہاتھوں کو ڈھونڈو۔ بی بی ام فروہ قریب آتی ہے، آئے میرا قاسم، آئے میرا قاسم، قاسم میں تیرے ہاتھوں پر مہندی لگانا چاہتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فیعلم الذی ایمن ماتم یا حسین 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 یا حسین